اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، اگر میں کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری جانب دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظروں میں میرے لیے پیار، محبت اور شفقت موجود ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیں کہ مجھے زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے لوگ میری عزت کریں اور میری ذاتیات جو ہے یہ بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جو کوئی تیری جانب دیکھے اسے تجھ سے محبت ہو، وہ تجھے پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیرے لیے شفقت اور محبت ہو، تو میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں، یہ چیزیں تو کر۔ 7 ایسے عوامل میں تجھے بتاؤں گا جن عوامل کو کرنے سے انشاءاللہ تیری جانب لوگ پیار محبت سے دیکھیں گے اور تیرے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی چیز اپنے ماں باپ سے بدتمیزی ہے۔ اے شخص، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے اور دنیا جہان میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں تو اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ والدین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو پال پوس کر اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکیں، اس کا دماغ چل سکے، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں سے گفت و شنید کر سکیں، وہ ایک دن بہتر مستقبل تلاش کر سکیں۔ اور جب اولاد پلٹ کر اپنے ماں باپ کو جواب دیتی ہے، بات کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو وہ لمحہ ماں باپ کے لیے کس قدر خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کی عزت کریں۔ نمبر 2، تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ دوستو، جب کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کی پکڑ لازم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی۔ یا طریق اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ فرعون کو آپ دیکھیں، آپ ابو جہل کو دیکھیں گے، آپ جس کو بھی دیکھیں گے جس نے ظلم کیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، اسے ظلم کی جو سزا ملی ہے پھر وہ نہایت ہی شدید ملی ہے۔ اور ظلم جو ہے ناظرین ایسی چیز ہے جو پلٹ کر اتنی تیزی کے ساتھ واپس آتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہے اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ازا لمحہ لمحہ اللہ سے معافی مانگیں کہ مالک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، اور کسی پر ظلم نہ کیا کریں۔ نمبر 3 پہ فرمایا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ تمام بیماریوں کی والدہ ہے، یعنی ماں ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ جھوٹ نہ بولیے۔ آج سے آپ بھی وعدہ کیجئے اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ نمبر 4 پہ فرمایا، نشہ نہیں کرنا۔ ناظرین، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے۔ خاندان کے خاندان اجاڑ دیتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کسی لمحے سکون میں نہیں بیٹھ پاتے۔ آپ تو ایک جانب آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جو تکلیف اور دقت ہوتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔
اتنا مشکل کام ہے اس بندے کو ٹیکل کرنا جو کہ اس طرح کا نشہ کرتا ہے۔ آپ نے دعا ہر دم یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے مالک، اگر کوئی نشہ کرتا ہے ہم میں سے تو مولا اس پر اپنا فضل کر دے، اسے اس لعنت سے چھٹکارا دے دے۔ نشہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بد زبان ہے تو کسی جگہ پر جا کے وہ بد زبانی کرے گا، لوگ سن لیں گے، لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو بد زبان ہے۔ جب وہ بد زبان ثابت ہو جاتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نشے سے دور رکھے، آمین۔ نمبر 5 پہ فرمایا زنا کرنا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا، تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی کر دی گئی ہوتی، مگر شادیاں لیٹ ہیں۔ ناظرین، جہیز مانگا جاتا ہے، نااہل لوگوں سے اتنی بڑی توقعات رکھی جاتی ہے کہ والدین کے لیے رشتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شادیاں لیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو غلطیاں ہیں، ان کوتاہیوں پر اگر آپ غور کریں تو یہی اصل وجہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے زنا کی، جرائم کی۔ جب انسان ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو زنا پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور زنا آپ کے رزق کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ کے رزق میں اتنی برکت اٹھ جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ زنا کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں، آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لہٰذا زنا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 6 پہ فرمایا تکبر نہیں کرنا۔ تکبر نہیں کرنا، تکبر اور غرور تو صرف ایک ذات کو سجتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں، کہانیوں میں کہ غرور کا سر نیچا، غرور کا سر نیچا، اور غرور جو کرتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حرام نہیں کھانا۔ حرام کھاتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر اس سر کو پیٹتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، خاندان میں عزت نہیں ہوتی، لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو کیا فائدہ؟ دولت کی ہوس، انسان ختم ہو جاتا ہے، ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔